ایک وقت تھا جب مسلمان دنیا کے اوپر حکمران تھے، جب مسلمان سائنس، طب، فلسفہ اور فن میں سب سے آگے تھے، جب یورپ اندھیرے میں تھا اور مسلمانوں کے شہر روشنی سے جگمگاتے تھے۔ لیکن آج دنیا میں 180 کروڑ مسلمان ہیں، پھر بھی ہم کمزور ہیں، پھر بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، میانمار میں، شام میں۔ کیوں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، لیکن یاد رہے یہ کسی کو بلیم کرنے کی ویڈیو نہیں، یہ آئینہ دیکھنے کی ویڈیو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ بھائیوں اور بہنوں، پہلے ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ خلافت راشدہ کا دور، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، وہ صرف 23 سال میں ایک چھوٹے سے شہر مکہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پھر صرف 100 سال میں اسلام اسپین سے لے کر چین تک پھیل گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے تیز پھیلنے والا دین بن گیا، دین اور سلطنت تھی۔ بغداد علم کا مرکز، 8ویں سے 13ویں صدی تک بغداد دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ بیت الحکمہ یعنی حکمت کا گھر، جہاں دنیا بھر کی کتابیں جمع کی جاتی تھی، ترجمہ کی جاتی تھی اور نئی تحقیق ہوتی تھی۔ مسلمان سائنسدانوں نے جو کام کیا، آج بھی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ابن سینا، انہوں نے طب کی وہ کتابیں لکھیں جو 600 سال تک یورپ کے میڈیکل کالجوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ ابن الحکیم، جنہوں نے روشنی کی سائنس دریافت کی، آج کا آپٹکس ان کی تحقیق پر کھڑا ہے۔ الخوارزمی، جنہوں نے الجبرا ایجاد کیا، آج کا پورا میتھمیٹک ان پر قائم ہے۔ الزراوی، جنہوں نے جراحی کے آلات بنائے اور آج کی سرجری کی بنیاد رکھی۔ اندلس، یورپ کی روشنی، جب یورپ میں اندھیرا تھا، جب یورپ میں لوگ بیماریوں سے مر رہے تھے، تب اندلس یعنی آج کے اسپین میں مسلمانوں نے ایک ایسی تہذیب قائم کی جو دنیا نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ قرطبہ شہر میں، جب باقی یورپ کے شہروں میں بجلی نہیں تھی، کچی سڑکیں تھیں، تب قرطبہ میں روشنی سڑکیں تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، ہسپتالیں تھیں، کتب خانے تھے۔ قرطبہ کی لائبریریاں میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں، جبکہ اس وقت پورے یورپ میں صرف چند سو کتابیں تھیں۔ یہ تھے ہمارے آباء و اجداد، یہ تھی اسلام کی حقیقی طاقت۔ بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے، یہ عظیم تہذیب کیسے ختم ہوئی؟ 1258، تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب منگول فوج نے بغداد پر حملہ کیا۔ ہلاکو خان کی فوج نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ بیت الحکمہ کی لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ دریا کا پانی کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا۔ لیکن بھائیوں، کیا صرف منگولوں نے ہمیں تباہ کیا؟ نہیں، منگول تو ایک سبب تھے، اصل زوال تو اندر سے شروع ہو چکا تھا۔ اندلس کا زوال، 711 ہجری میں مسلمانوں نے اسپین فتح کیا اور 800 سال تک حکومت کی، لیکن 1492 میں جب مسلمانوں کو اندلس سے نکالا گیا تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دشمن طاقتور تھے، اس لیے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، مسلمان بادشاہ ایک دوسرے کے خلاف دشمن سے مدد مانگ رہے تھے۔ اندلس کے آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ نے جب اندلس چھوڑا تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر روئے۔ اس پہاڑی کا نام آج بھی آہ مور ہے، یعنی مسلمان کی آہ۔ ان کی ماں نے کہا، جس سلطنت کو تم نے مردوں کی طرح نہیں بچایا، اب اسے عورتوں کی طرح رو کر یاد کرو۔ بھائیوں، یہ الفاظ آج بھی دل کو چھو جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اصل وجوہات پر آتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے قرآن سے دوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو کیا بنا دیا؟ قرآن گھروں میں رکھا ہے صرف دکھاوے کے لیے، قرآن الماریوں میں رکھا ہے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، قرآن کو رٹا لگا کے یاد کر لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ بھائیوں، یہ آیت قیامت کے دن کی ہے، لیکن کیا آج بھی ہم یہی نہیں کر رہے؟ قرآن سے دوری نے ہمیں کمزور کر دیا، کیونکہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں، قرآن زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے۔ جب مسلمان قرآن پر چلتے تھے تو دنیا پر حکومت کرتے تھے، جب قرآن سے دور ہوئے تو غلام بن گئے۔ بھائیوں، دوسری بڑی وجہ ہے اتحاد کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟
57 مسلم ممالک ہیں، لیکن کیا یہ متحد ہیں؟ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کی ناکہ بندی کر رہا ہے۔ مسلمان مسجدوں میں فرقوں پر لڑتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب ایک عضو تکلیف میں ہو تو پورا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج غزہ میں مسلمان مر رہے ہیں اور ہم آرام سے سو رہے ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم سوشل میڈیا پر مصروف ہیں۔ یہ اتحاد کا خاتمہ ہے اور یہی ہمارا زوال ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، تیسری وجہ ہے دنیا کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم بہت زیادہ ہو گئے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا، کمزوری، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ بھائیوں، یہ حدیث آج کے مسلمانوں کے لیے بالکل صحیح تصویر ہے۔ ہم 180 کروڑ ہیں لیکن کمزور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر گئی ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر نہیں، صرف دنیا کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتا ہے، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور دائمی ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا سے کافی بہتر ہے اور پھر بھی ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کو ترجیح دینے کے چکر میں ہم نے ہر چیز کھو دی ہے۔ وہ جو مسلمانوں بہنوں چھوٹی وجہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے چھوڑ دینا، امر بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، لیکن آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ جب برائی ہوتی ہے ہم خاموش رہتے ہیں، جب گناہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مجھے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، اگر نہ کر سکے تو زبان سے، اگر نہ کر سکے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن آج ہم میں سے اکثر لوگ تیسرے درجے پر بھی نہیں ہیں، برائی دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ یہ امت کا زوال نہیں تو کیا ہوگا؟ بھائیوں اور بہنوں، پانچویں وجہ ہے گناہوں کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی بھائیوں، ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آج مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ سود عام ہو گیا ہے۔ اللہ نے سود سے منع کیا، ہم نے بینک بنا لیے۔ زنا عام ہو گیا، اللہ نے زنا سے منع کیا، ہم نے زنا خانے بنا لیے۔ جھوٹ عام ہو گیا ہے، ظلم عام ہو گیا ہے، رشوت عام ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلے نہیں تھی۔ جب وہ ناپ تول میں کمی کریں گے تو قحط اور مشکلات آتی ہیں۔ جب زکوٰۃ روکیں گے تو بارش بند ہو جاتی ہے۔ بھائیوں، ہمارے گناہ ہی ہماری تباہی کا سبب ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، لیکن ابھی امید باقی ہے۔ اللہ نے کبھی کسی قوم کو مکمل تباہ نہیں کیا جب تک وہ توبہ کر سکتے تھے، اور اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ تو حل کیا ہے؟ حل نمبر 1، قرآن کی طرف واپسی۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں۔ حل نمبر 2، توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا فائدہ دے گا۔ حل نمبر 3، اتحاد۔ ہمیں فرقوں سے اوپر اٹھنا ہوگا، ہمیں ایک دوسروں کے بھائی بننا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ حل نمبر 4، نسل کی تربیت۔ ہمارے بچوں کو قرآن سکھائیں، انہیں اسلامی تاریخ بتائیں، انہیں مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں بتائیں تاکہ انہیں اپنی تہذیب پر فخر ہو۔ حل نمبر 5، علم حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج مسلمانوں کو دینی علم بھی چاہیے اور دنیاوی علم بھی۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ جو انہیں چھوڑے یا ان کی مخالفت کرے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔
یعنی اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ کا دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس جماعت میں سے ہوں گے جو حق پر قائم ہے، یا ہم پر منحصر ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا خلاصہ ہے، مسلمانوں کا زوال باہر سے نہیں آیا، یہ اندر سے شروع ہوا۔ قرآن سے دوری، اتحاد کا خاتمہ، دنیا کی محبت، امر بالمعروف کا ترک کرنا اور گناہوں کی کثرت۔ لیکن حل بھی موجود ہے، قرآن کی طرف واپسی، توبہ، اتحاد، علم اور نسل کی تربیت۔ آج کے بعد صرف ایک کام کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، میں مسلمان کے عروج میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی طرف واپس لائے، ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا کرے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں پھر سے عزت اور غلبہ عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کو دیکھنی چاہیے، اپنے پیاروں کو شیئر کریں، شاید یہ کسی کی زندگی بدل دے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.